آخر کار مہرو کا چیپٹر کلوز ہو گیا، زین نے مہرو کو طلاق دے دی، لیکن ایک بات کا دکھ ہوا یہاں پہ کہ منیر صاحب جو ہیں وہ مہرو کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچ گئے. اور دوستوں آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ منیر صاحب جو ہیں وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، یعنی کہ منیر صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا کہ منیر صاحب جو کہ اس پورے ڈرامے میں ایک اچھا کریکٹر ادا کر رہے تھے اور ایک اچھے انسان تھے، تو یہاں پہ جناب ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اکثر ڈراماز میں مجھے اس چیز کا بہت زیادہ وہ غصہ آتا ہے کہ یار جو بھی کریکٹر اچھا ہوتا ہے اینڈ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو برے کریکٹرز ہوتے ہیں وہ اینڈ میں صرف صلح صفائی کر لیتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا برا ہو اور اینڈ میں ان کی ہی ڈیتھ ہونی چاہیے یا ان کے ساتھ ہی بہت برا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، جو اچھے کریکٹرز ہوتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں وہ صرف سوری، معذرت یا اس طرح کے الفاظ بول کے جان چھڑوا لیتے ہیں، یا ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بس جی وہ اس چیز کا پچھتاوا ان کو ہوتا ہے. صرف یہی چیز دکھائی جاتی ہے پورے ڈرامے کے اندر اور اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. بہرحال دوستوں جو آنے والی ایپیسوڈ ہے نا وہ بھی زبردست ہونے والی ہے اور اس ڈرامے کو اب یہاں پہ اینڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک یہ ڈرامہ فی الحال چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس ڈرامے کو جو ہے ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے جا کے آگے جو زارا ہے وہ اس کی شادی ہوگی، تو ہو سکتا ہے جو مہرو ہے ابھی تک، کیونکہ اس نے تو ابھی تک کوئی بھی ایسے بات نہیں کی جس سے اس کو اس چیز کا پچھتاوا ہو کہ اس نے جو ہے بہت غلط کیا. ابھی تک وہ انہی باتوں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ میں جو ہے زین سے دوبارہ معافی مانگ لوں گی. تو زین نے تو حالانکہ اس کو اب طلاق دے دی ہے اور اس کی خوش فہمی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو اس کو لگتا تھا کہ مجھے زین جو ہے وہ معاف کر دے گا اور میں دوبارہ سے اسی گھر میں راج کروں گی، لیکن اس بار فرح نے جو پلان بنایا تھا وہ تو پلان ہی بہت یونیک بنایا تھا اس نے، اور اس پلان میں مہرو کو اس طرح سے پھنسایا کہ مہرو کو خود سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی کہ جو نوکرانی تھی اس کو بھی فرح بیگم نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، سلمان کو بھی ملا لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی ملا کر اس نے ایسا گیم رچائی، ایسا مطلب کہ جال بنا کہ زین کو بھی خبر نہیں ہونے دی. زین کو بھی بہانے سے باہر لے گئی، شاپنگ کے بہانے سے کہ زیور لینے جانے ہیں مہرو کے، اور مہرو کو خوش رکھا تاکہ مہرو کو شک بھی نہ ہو اور زین کو بھی شک نہ ہو. زین کے دل میں بھی اپنی ماں کے لیے محبت پیدا ہوگی اور مہرو کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور آخر کار اس نے طلاق بھی دے دی. اور یہیں پہ جناب اس نے ایک تیر سے 2-3 نشانے لگائے فرح بیگم نے، یعنی کہ اس نے عین موقع پر جب سلمان مہرو کے پاس تھا تبھی اس نے منیر صاحب اور عالیہ کو بھی ساتھ لے لیا کہ چلو اب آپ جو ہے ہمارے گھر چلو، وہاں پہ مہرو آپ کو بہت مس کرتی ہے اور روتی ہے، یہ وہ کر کے اس طرح کے بہانے کر کے ڈرامے کر کے اس نے عالیہ اور منیر صاحب کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ اس کی حقیقت وہاں پہ اس کو ان کو دکھا سکے. تو ایسا ہی ہوا پھر، اور وہیں پہ جو ہے منیر صاحب کو دل کا اٹیک ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور اب یہاں پہ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عالیہ ہے وہ اس چیز کا بہت اس کو پچھتاوا ہوگا کہ منیر صاحب ہمیشہ سمجھاتے تھے اور منیر صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اسی کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور تم زارا کے ساتھ غلط کر رہی ہو تو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی ایسا ہوگا اور تم اس وقت پچھتاؤ گے. اور حقیقت میں بھی اب جو عالیہ ہے وہ بہت پچھتا رہی ہے اور عالیہ بہت حد تک جو ہے وہ سدھر چکی ہے، اس کو اپنی غلطیاں جو ہیں وہ سمجھ آ چکی ہیں کہ میں غلط راستے پہ تھی. اور اب تو مہرو جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی اور مہرو کو وہ بار بار کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن مہرو کی یہاں پہ تیور پھر بھی کافی زیادہ ہمیں جو ہے ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے وہ پہلی تھی. یعنی کہ اس کو اس چیز کا میرے خیال میں زیادہ دکھ نہیں ہے، اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ گیم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو چکر دیتی تھی. تو اس بار حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے جیسے وہ ایک ہم نے کہانی سنی تھی، گڈڑیا ایک ہوتا ہے بھیڑیں چرانے والا یا بکریاں چرانے والا، تو وہ بار بار کہہ دیتا ہے کہ شیر آ گیا شیر آ گیا. لوگ جب آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ آگے سے مسکرا کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا. تو اس پھر ایک بار آ جاتا ہے سچ میں شیر اور پھر جناب کی بکریاں بھی کھا جاتا ہے اور اس گڈڑیے کو بھی کھا جاتا ہے. وہ شور کرتا رہتا ہے کہ شیر آ گیا بچا لو مجھے، لیکن لوگوں کو لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طرح سے اس بار جب سلمان آیا تو سلمان پلاننگ کے تحت آیا اور یہ فرح بیگم کی پلاننگ تھی، دوسری طرف جو نوکرانی تھی اس کی بھی پلاننگ تھی ساتھ شامل، اور جو سلمان تھا وہ خود ہی گھر میں انٹر ہوا تھا. اس کے بعد مہرو جو ہے اس کو بھیجنے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ واپس چلا جائے، لیکن
وہ نہیں گیا اور پلان کے تحت سب کچھ ہوا، اور سب کے سامنے مہرو پھر قسمیں بھی کھاتی رہی کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں بلایا، لیکن کوئی بھی اس پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ سیم وہی سچویشن تھی گڈریے والی کہ مطلب کہ پہلے وہ اتنے جھوٹ اور اتنی قسمیں کھا چکی تھی کہ اب تو اس کے والدین کو، اس کی ماں کو، عالیہ کو اور منیر صاحب کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہرو سچ بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہی بول رہی ہے، کیونکہ جو فرح بیگم ہے اس نے پلان ہی اس طرح سے بنایا تھا۔ تو اب جو مہرو ہے دیکھتے ہیں آگے کیا کرتی ہے۔ مہرو کو کیا اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ پچھتاوا ہوگا؟ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ مہرو جو ہے اس کو اتنی جلدی اپنی غلطیوں کا پچھتاوا نہیں ہونے والا، وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو لے کے وہ سنجیدہ ہو، اس کو صرف اس چیز کا دکھ ہوگا کہ سلمان نے مجھے پھنسا دیا۔ اب وہ یہی کوشش کرے گی کہ سلمان کو میں پھنسا دوں، لیکن فرح بیگم تو سلمان کی پہلے سے سچائی جان چکی ہے۔ جب مہرو فون پہ سلمان سے بات کر رہی تھی تبھی سے فرح بیگم کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ دوسری طرف جو سلمان ہے وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ میں نے مہرو کا فیوچر برباد کر دیا ہے، مہرو کی زندگی برباد ہو چکی ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھے جو ہے اسلام آباد والا آفس مل جائے گا، میں وہاں پہ مزے کروں گا اپنی دوسری محبوبہ کے ساتھ۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ عنقریب اس کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ فرح بیگم جو ہے اس کو بھی اریسٹ کروائے گی۔ اس نے جو فراڈ کیا، اس نے جو دھوکہ دیا اور جس طرح اس نے زیورات نکلوائے مہرو کے ذریعے فرح بیگم کے، تو یہ سارا کچھ جو ہے کلیئر ہوگا، اور یہاں پہ سلمان کو بھی اس کے کیے کی سزا ملے گی، کیونکہ یہاں پہ فرح بیگم اس کو بھی نہیں چھوڑنے والی۔ اور یہ سلمان کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی کہہ لیجئے کہ اس کو لگتا ہے کہ فرح بیگم اب اس کو اسلام آباد والا آفس دے گی، یہ وہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر اس کی جان بچ جائے، یہی لاکھوں ہے کہ لاکھ ہے کہ اس کی جان بچ جائے، فرح بیگم اب اس کو نہیں چھوڑنے والی۔ اور زین جو ہے اس کو اب نفرت ہو چکی ہے، بالکل وہ مہرو کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور مہرو کو اس نے طلاق دے کے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ عالیہ بیگم اور مہرو جو ہے اب پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو زارا ہے، زارا کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب جو عالیہ بیگم ہے وہ کافی حد تک بدل چکی ہے، تو زارا کے پاس جب عالیہ جائے گی اور وہاں پہ جا کے اس سے معافی مانگے گی کہ مجھے معاف کر دو، تو یہاں پہ زارا جو ہے وہ پھر بھی فوراً ہی اس کو معاف کر دے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ مطلب کہ یہ جو میری خالہ ہے یہ اب بدل چکی ہے، حالانکہ اس کی خالہ چاہے نہ بھی بدلتی، لیکن جو زارا ہے اپنی خالہ کی باتوں پہ یقین ویسے بھی بہت زیادہ کرتی ہے، تو زارا تو ویسے ہی اس کو معاف کر دے گی۔ اور دوسرے جو ہادی ہے، ہادی اور زارا کی اب شادی دیکھنا باقی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد ہوگی۔ اور اب تو یہی لگ رہا ہے کہ جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ لاسٹ ہوگی، اگر وہ لاسٹ نہ ہوئی تو اس سے نیکسٹ والی جو ہے وہ لاسٹ ہوگی، اس کے بعد اس ڈرامے کی جگہ کوئی اور ڈرامہ چلے گا۔ بہرحال یہ ڈرامہ جو تھا کافی حد تک یونیک رہا، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اس میں جو کردار ادا کیا زین نے، جو زین کا کریکٹر تھا بہت ہی کمال کریکٹر تھا، بڑا اچھا مطلب کہ اس نے پرفارم کیا، بڑی کمال کی ایکٹنگ اس نے کی، واقعی یونیک ایکٹنگ تھی۔ تو اس کے بعد مہرو کی ایکٹنگ بھی اچھی خاصی تھی، ان دونوں کی کریکٹرز میں جان تھی۔ شروع میں عالیہ کا کریکٹر تھا تو اس میں بہت زیادہ جان تھی، عالیہ کا کریکٹر کافی ایپیسوڈز تک عالیہ کا کریکٹر جو ہے اس پہ ہمارا فوکس رہا سب کا کہ اب یہ کیا کرے گی، اب یہ کیا کرے گی۔ اس کے بعد پھر مہرو نے ایسا ماحول بنایا کہ اس کے بعد پھر عالیہ کو چھوڑ کے سب مہرو کے چکر میں پڑ گئے کہ مہرو اب کیا کرنے والی ہے، مہرو کے ساتھ اب کیا ہوگا، یا مہرو کس طریقے سے یہ کرے گی وہ کرے گی۔ تو اس کے بعد پھر زین کے اوپر آ گیا سارا معاملہ کہ اب زین کیسے ریئیکٹ کرے گا اور زین کس طریقے سے مہرو کو اپنی زندگی سے نکالے گا۔ تو آہستہ آہستہ یہ ڈرامہ جو ہے آگے کی طرف بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ ڈرامہ یونیک بھی ہوتا گیا۔ پہلی ایپیسوڈ سے ہی ڈرامہ مجھے تو یہ اچھا لگا تھا، اس کے بعد سٹوری جو تھی وہ تو لاجواب ہوتی گئی، اور درمیان میں ایک دو ایپیسوڈز ایسی بھی آئی تھیں جو کافی زیادہ بورنگ تھی، لیکن کافی حد تک ڈرامہ پھر بھی یونیک رہا۔ اور ڈرامے کے اگر ایک دو ایپیسوڈز بورنگ آئیں تو اس کے بعد پھر ایک اچھی ایپیسوڈ بھی دیکھنے کو ملی، جیسے کہ ہم نے ابھی ایپیسوڈ پچھلی دیکھی ہے۔ یہ زبردست ایپیسوڈ رہی، اس میں جو کچھ بھی ہوا یقین مانو کہ ڈرامہ دیکھنے کا مزہ آ گیا۔ آگے جو آنے والی ایپیسوڈ ہے شاید ہو سکتا ہے وہ لاسٹ ہو یا اس سے نیکسٹ والی لاسٹ ہو، یعنی کہ اب تو یہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے سارا کچھ۔ اب تو یہاں پہ معافیاں ہوں گی، تلافیاں ہوں گی، اور رشتے جو ہیں ان کو سمجھا جائے گا، یہ چیزیں، یعنی کہ ابھی شرمندگی اور یہ ساری چیزیں اب چلنے والی ہیں۔ یہاں پہ مہرو اور عالیہ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے والا ہے۔ بہرحال
کافی کچھ ہوا یہاں پہ. منیر صاحب جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو یہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے تو یہ ڈرامہ. بہرحال پھر بھی ایک اچھا انسان چاہے وہ ڈرامے میں جائے چاہے وہ حقیقت میں جائے, اس کا دکھ تو پہنچتا ہی ہے. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ منیر صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ عالیہ کو جو ہے نا کچھ ہو جاتا, اور عالیہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچی ہوتی اور وہیں پہ وہ معذرت کر رہی ہوتی زارا کے سامنے, تب جا کے مزہ آتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال جو بھی ہوا ڈرامہ اچھا تھا, سٹوری اچھی تھی. باقی آپ لوگوں کو ڈرامہ یہ کیسا لگا, کیسی سٹوری لگی, آپ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. باقی اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اور یہ بتائیے گا ضرور کہ اس کے علاوہ آپ کون کون سے ڈرامے دیکھنا پسند کرتے ہو, کون سا ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہو, ابلیس دیکھ رہے ہو, یا میری زندگی ہے تو, یا جو وہ ڈرامہ چلا ہے غلام بادشاہ سندری, یا کون سا ڈرامہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ ہے. اپنا فیوریٹ ڈرامہ مفاد پرست کے علاوہ آپ کا کون سا ڈرامہ جو ہے وہ فیوریٹ ہے, لازمی کمنٹ میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.